بیوی کو جلد فارغ کرنا ہے تو اس کو لیمو چٹا دو، فوراً فارغ ہو جائے گی۔ پورا برہنہ ہو کر بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے بیوی بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہو تو کالے سیاہ شہتوت کھا کر جمع کرو، ٹائمنگ بڑھے گی۔ بیوی کو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے تو بیوی کو فالسے کھلا کر جمع کرو، حمل ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی پی کر جمع کرنے سے میاں بیوی دونوں کی جوانی ڈھلتی نہیں ہے۔ زمین پر بیٹھ کر جھاڑو دینے سے بیوی کو حمل کو بہت جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ بار بار آئینہ دیکھنے سے عورت کی جوانی ڈھلنے لگ جاتی ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے۔ جماع سے پہلے عورت کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جماع کے دوران منہ میں بادام رکھنے سے انسان کی ٹائمنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پٹھے کمزور ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے قبل زیتون کا تیل لگاؤ، پٹھے مضبوط ہوں گے۔ چہرے پر جھریاں آ گئی ہیں تو چہرے پر بکری کے دودھ کی ملائی لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دانتوں میں درد اٹھ جائے تو دانتوں پر فالسے کے پتے مس لو، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ کان میں پانی چلا جائے تو کان بند ہو جائے تو الٹے قدم چلو، کان فوراً کھل جائے گا۔ جس گھر میں مور پالے جاتے ہیں ایسے گھر میں خوشحالی، دولت کی ریل پیل رہتی ہے۔ کمر میں درد ہو تو کمر پر ہلدی والا پانی لگاؤ، کمر کا درد فوراً ہی دور ہو جائے گا۔ قبض لگ گئی ہے تو ایک چمچ دیسی گھی کھا لو، پرانی سے پرانی قبض کھل جائے گی۔ چاہتے ہو تو گھر میں رزق کی ہمیشہ برکت رہے تو گھر میں روز مکڑی کے جالے صاف کیا کرو۔ چاہتے ہو تو گھر میں برکت رہے تو رات کے وقت جھاڑو دینا چھوڑ دو، برکت رہے گی۔ اگر قد رک گئی ہے تو رات کے وقت چند دن الٹا لیٹ کر سویا کرو، قد بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لینے سے انسان کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ سانس پھول جاتا ہے تو سفیدے کے درخت کے پتوں کو ابال کر اس کی بھاپ لو، افاقہ ہوگا۔ جس گھر میں لال بیگ ہوتی ہیں ایسے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں سیاہ رنگ کے مکوڑے نکل آئیں تو سمجھ جاؤ گھر میں رزق بڑھنے والا ہے۔ جس گھر میں اونٹنی کا دودھ پیا جاتا ہے ایسے گھر کے افراد مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ جس گھر میں کھجور کے درخت ہوتے ہیں ایسے گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو اس کی بابت گفتگو ہی نہ کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا ذکر آپ کے لیے بار خاطر اور رنج و ملال کا باعث بن جائے گا۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے۔ اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ زمانہ خوشیوں سے بھرپور ہے، شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ان خوشیوں سے خاطر خواہ استفادہ کس طرح کرنا ہے۔ بہترین لقمہ یعنی نوالہ آخر کے لیے محفوظ ہے۔ جو بندہ احسان ماننا نہیں جانتا وہ احسان کرنا بھی نہیں جانتا۔ خواہشیں اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے چند بوجھ ہیں، دوست بلند پرواز لوگ بوجھ ہلکے رکھتے ہیں۔ عشق دیوانہ ہوتا ہے اور قانون یہ ہے کہ دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے کسی بیج میں کوئی درخت۔ ایک امید پرست ہر ایک مشکل میں کوئی نہ کوئی بہتر مواقع پہنا ہوتا ہے، جبکہ ایک قنوتیت پسند ہر ایک موقع میں کوئی نہ کوئی مشکل پنہاں ہوتی ہے۔ وہ انسان جو مکروہ فریب کا سہارا لیتا ہے وہ بذات خود بھی مکروہ فریب کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو بندہ نیک بختی کا سہارا لیتا ہے اسے جواب میں بھی نیک نیتی ہی وصول ہوتی ہے۔ وہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قدر سخت کام اپنے ذمہ لگا لیا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 20 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اگر ہم خود غرضی پر مبنی زندگی گزارنا ترک کر دیں اور اپنی زندگی خدا اور مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیں تو ہم خوش کے اونچے ترین درجے سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ عزت کا احساس اس قدر عمدہ اور دلکش ہے کہ یہ محض انہی ذہنوں میں پرورش پا سکتا ہے جو فطری طور پر اچھی فطرت کے حامل ہوں،
یا پھر تعلیم کی بدولت اچھی فطرت کے حامل بن چکے ہوں۔ قدرت کے وقت لوگوں کی غلطیاں معاف کر، عسرت اور تنگی حالت میں سخاوت کو نہ چھوڑ، فاقہ اور تنگ دستی کی صورت میں ایثار اختیار کر تاکہ تجھے ہر طرح کی فضیلت حاصل ہو۔ سب سے برا وہ شخص ہے کہ اس کے شر کے مارے لوگ اس سے پرہیز کریں۔ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والے عیبوں سے پرہیز کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود معاون و مددگار ہے اس شخص کا جو ایسے لوگوں کو مال و دولت عطا کرے جو اس کو محروم رکھیں، اور ان لوگوں سے جو اس سے قطع کریں، اور ان لوگوں سے درگزر کرے جو اس پر ظلم کریں۔ ہر ایماندار کے لیے 3 چیزوں کا ہونا نامۂ اعمال میں ضروری ہے۔ ایک خدا کے حکم کی تعمیل کرے، دوسرا یہ کہ جس چیز سے اسے منع کیا گیا ہے اس سے باز رہے، تیسرا یہ کہ تقدیر پر راضی رہے۔ جو کام تو خود نہیں کرتا اس کے کرنے کی نسبت دوسروں کو ہدایت نہ کر، کیونکہ تمہیں اس میں ضرور عاجزی، خواری، مذمت اور شرمساری پیش آئے گی۔ اس زمینی زندگی کے دوران سب سے اطمینان بخش امر اپنے انسان بھائیوں کی خدمت کرنا ہے۔ بنی نوع انسان کی خدمت اس دنیا میں طمانینت کے حصول کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ بھرے پیٹ کی حالت میں حکمت کی باتیں یاد نہیں رہتی اور عقل متغیر ہو جاتی ہے، اور نیز خلقت پر شفقت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھرے پیٹ بندے کو دوسروں کی بھوک کا احساس نہیں رہتا۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقل مند، اور جو زرد و رنج ہوتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ ملائم جواب غصہ کو کھو دیتا ہے، مگر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ عقل مند کی یہ عادت ہے کہ اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے، اور جب کلام کرے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ لوگوں، ایک پکارنے والے نے پکارا اور ایک نگہبانی کرنے والے نے تمہاری نگہبانی کی، پس تمہیں چاہیے کہ اس کو پکارنے والے کی بات سنو اور اس نگہبانی کرنے والے کی پیروی کرو۔ جو انسان کم عمری میں بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیتا ہے، اور جو بندہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نفس کشی اور اثار کا مظاہرہ آپ کے لیے باعث خوشی ثابت ہوگا۔ اپنے اس عمل کی بدولت آپ دنیا کی قسمت اس شاندار انداز سے بدل سکتے ہیں کہ کس دانشور ترین ذہن نے خواب میں بھی ایسا نہ دیکھا ہوگا۔ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، مگر آخر اس کا منہ کنکروں سے بھر جاتا ہے۔ تو مت کہے کہ بدی کا بدلہ لوں گا، لیکن اللہ کا انتظار کر کہ وہ تجھے بچائے گا۔ آپ آنت دستگیری اور مدد کے لیے کسی کی آس میں ہرگز نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اپنی مدد خود کریں اور اپنی اہلیتوں کو بروئے کار لائیں، اگرچہ معمولی نیت کی ہوں کیوں نہ ہوں۔ جو صدق دل سے کسی جوان مرد کی خدمت بجا لائے اس کی برکت ہمیشہ اسے ملتی رہتی ہے، دوسرے لوگ بھی اس سے ٹھنڈک لیتے ہیں۔ جس شخص کا دین ٹھیک نہ ہو اس کی حالت کیوں کر ٹھیک ہو سکتی ہے؟ دین کو دنیا کا مہر نہ بنا، کیونکہ جو شخص دین کو دنیا کا مہر بناتا ہے تو یہ تکلیف، محنت اور وبال کو اس کے پاس بھیج دیتی ہے۔ میں عشق کی وجہ سے وجد کے بغیر مرنے کو تھا اور میرا دل دھڑکنے کی وجہ سے پریشان رہا۔ جب میرے وجد نے مجھے دکھایا کہ تو میرے پاس موجود ہے تو میں نے تجھے ہر جگہ موجود پایا۔ بے وقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، لیکن جو نصیحت کو سنتا ہے عقل مند ہو جاتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے اسے نرمی سے اسے ملامت کر، اگر تو اسے معاف کر۔ اگر وہ ایک دن میں 7 دفعہ گناہ کرے اور 7ویں دفعہ تیرے پاس آ کر کہے توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر۔ اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پر اگا ہوا صنوبر کا ایک درخت نہیں بن سکتے
تو نہ صحیح، لیکن آپ راستے کے کنارے پر اگی ہوئی ایک جھاڑی تو بن سکتے ہیں۔ اپنا وجود ہر حال میں قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف غرور کی کوئی بات کرنے سے بچا رہے کہ وہ تمام متکبروں کو ذلیل اور ہر اترانے والے کو رسوا و خوار کرنے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت سے ٹکراؤ گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ کھانا کھانے میں میانہ روی کو لازم پکڑو، اس میں 3 فائدے ہیں۔ اس میں اسراف نہیں ہوتا، بدن کی صحت قائم رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑا معاون و مددگار ہے۔ دین کی تمام خوبیاں ان 4 امور میں ہیں: اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔